بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمۃ الطیبین آلاف التحیۃ والسلام علی سید الانام ذی الرتبۃ والمقام الذی معروف فی السماوات بأحمد وفی الارضین بمحمد ثم الصلاة والسلام علی اخیہ ووزیرہ ووارث علمہ علم الاولین والآخرین اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب وأهل بيتهم الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الحق في المصحف الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين صلوات سب سے پہلے تو میں باب العلم مسجد و امام بارگاہ میں ہونے والے جشن غدیر کی شب غدیر میں تمام غدیریوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بانیان جشن کے لیے، بانیان مسجد و امام بارگاہ کے لیے دعا کرتا ہوں، خدمت گزاران کے لیے، شرکائے جشن کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ سب کو اس عید کے موقع پہ خیر و برکت سے نوازے اور یہ عبادت اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بہت طویل زحمت نہیں دوں گا، چند علمی نکات ہیں جو جلدی پیش کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آیہ غدیر میں ارشاد ہوا یا ایھا الرسول، یہ یا اور الرسول، یا الرسول پہ داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے ضروری ہے بیچ میں وسیلہ۔ اب میں آج تک یہ نہ سمجھ سکا کہ جب یا اور الرسول کے درمیان وسیلے کی ضرورت ہے تو کیا اللہ اور بندے کے درمیان وسیلے کی ضرورت نہیں ہو؟ پھر یہ یا حرف ندا ہے، اور عربی کے اندر کل حرف ندا 5 ہیں، یا، ایا، حیا، اے، حمزہ مفتوح۔ یعنی اگر میں یہ کہوں کہ ندا خود 5 تنی ہے تو پھر بعید نہیں۔ پھر رسول کہا، نبی نہیں کہا۔ النبی من النبا، نبی ہے نبا سے، نبا کہتے ہیں نیوز کو۔ اگر ولایت علی کی نیوز عام کرنی ہوتی تو یا ایھا النبی فرماتا۔ یا ایھا الرسول کہا ہے فإن أمر بالتبلیغ، وہ نبی جو تبلیغ پر مأمور ہو اسے کہتے ہیں رسول، یعنی رسول کا جاب ہی تبلیغ ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ، اس کا ترجمہ صحیح یہ بنتا ہے کہ اے رسول تبلیغ فرما دیجئے۔ تو جتنے بھی تبلیغ والے لوگ ہیں ان کو کریکولم سمجھ لینا چاہیے کہ تبلیغ علی سے ہٹ کے ہو ہی نہیں سکتی۔ ما انزل الیک من ربک، کہنا تو یہ چاہیے تھا جو آج نازل ہو رہا ہے اسے پہنچا دیجئے، بلکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو ماضی میں نازل ہو چکا ہے اسے پہنچا دیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر علی کی ولایت غدیر سے شروع ہوتی تو پھر کہا جاتا جو آج نازل ہو رہا ہے، کیونکہ علی کی ولایت ازل سے چل رہی ہے، اس لیے ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ من رب کا اس لیے کہا گیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ رشتہ دار سمجھ کے یہ عہدہ دیا جا رہا ہے، کیونکہ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، کا مطلب یہ ہے جس کا میں کزن ہوں اس کے علی کزن ہے۔ تو پھر پورا جملہ سن لیجئے،
ان اللہ مولایا و انا مولا المؤمنین و من کنت مولا فہذا علی مولا. اللہ میرا مولا ہے. اللہ کیا حضور کے کزن ہے؟ یہاں سے سمجھ لیجیے آپ، جس معنی میں اللہ میرا مولا ہے، جس معنی میں میں مومنین کا مولا ہوں، اس معنی میں علی مومنین کے لیے مولا ہے. جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، یہ دھمکی بھی دی ہے. حالانکہ حضور کی تو ناز برداریاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دھمکی بھی دی. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ پریکٹیکلی اعلان نہ کیا تو آپ نے رسالت نہیں پہنچائی. یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے کہ آپ نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا، کوئی کام کا ذکر یہاں ہے ہی نہیں. رسالت ساری کی ساری موقوف ہے، ڈیپینڈ ہے ولایت علی پر. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، قرآن کہتا ہے کہ جو رسول آپ سے پہلے گزر گئے، جو نبی پہلے گزر گئے، ان سے سوال کریں میرے حبیب کہ ان کو ہم نے رسالتیں کس وجہ سے دی تھی. حالانکہ وہ تو گزر پہلے گئے. یہ چوتھے آسمان پر جب حضور نے انبیاء کی صفوں کو نماز پڑھائی ہے معراج کی شب میں، تو یہ آیت وہاں پر نازل ہوئی کہ ان نبیوں سے پوچھئے کہ ان کو یہ نبوتیں کس وجہ سے ملی. تو ہر نبی کہنے لگا کہ ہم اقرار کرتے تھے اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّكَ محمد الرسول اللہ وَأَنَّ أَخَاكَ عَلِيًّا وَلِيُّ اللہ. ہم سارے نبی پہلے اللہ کی ربوبیت کا، آپ کی رسالت کا اور علی کی ولایت کا اقرار کرتے تھے، شہادت دیتے تھے، تب ہمیں نبوت ملتی تھی. تو اب یہاں ہمارے جو مخالفین ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ہم کوئی ان نبیوں کے ماننے والے تھوڑی ہیں، ہم تو آخری نبی کے ماننے والے ہیں. اس لیے یہ جملہ رکھا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. 1,23,999 انبیاء کو نبوت ملی تھی علی کی وجہ سے، اور آخری کی بچی تھی علی کی وجہ سے. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا. حج میں کوئی شرارت کرنے تو جاتا نہیں، حج میں تو شرافت کے لیے جاتا ہے بندہ، اپنے گناہ بخشوانے کے لیے جاتا ہے. تو یہ جتنا حاجیوں کا مجمع ہے، ان کو یہ کہنا آیت میں وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، لوگوں کے شر سے اللہ آپ کو بچائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر علی کی ولایت نہ ہو تو حج بھی شرارت سے پاک نہیں ہو سکتا. اگر حج کو شرارت سے پاک کرنا ہے تو علی کی ولایت کی ضرورت ہے. اور پھر فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، تحقیق کافر قوم کی اللہ ہدایت نہیں کرتا. دیکھیے جو منکر لا الہ الا اللہ تھے ان کی ہدایت تو ہو گئی، جو منکر محمد الرسول اللہ تھے ان کی ہدایت تو ہو گئی کہ وہ لعنت اللہ علیہم تھے اور وہ رضی اللہ عنہم بن گئے. اگر ان کی ہدایت نہ ہوتی تو یہ اسٹیٹس کیسے بدلتا؟ تو پھر یہ کون سا کافر ہے کہ جن کو اللہ ہدایت نہیں کرتا؟ تو اللہ یہی بتانا چاہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کے منکر کو ہدایت کروں گا، محمد الرسول اللہ کے منکر کو ہدایت کروں گا، مگر علی اور ولی اللہ کے منکر کو ہدایت نہیں کروں گا. حضور نے جو پیچھے رہ گئے تھے ان کو آگے بلایا، جو آگے چلے گئے تھے ان کو واپس بلایا، اور بھرے مجمع میں حضور نے مولا علی علیہ السلام کا بازو پکڑ کر دکھایا اور یہ جملہ کہا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. مولا علی نے پوچھا کہ یہ تو سب جانتے ہیں، آپ نے کہا آپ کو احد کا میدان یاد ہے جب انہوں نے پروپیگنڈا کیا تھا کہ میں مر گیا ہوں
اور آپ نے اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر کہا تھا ھذا محمد الرسول اللہ، اس وقت میں نے آپ سے نہ کہا تھا کہ یہ واقعہ بھی یاد رکھنا، اور حل جزاء الاحسان الا الاحسان کی آیت کو بھی یاد رکھنا۔ جب رسالت خطرے میں تھی تو امامت نے سہارا دیا تھا، جب امامت خطرے میں ہے تو رسالت سہارا دے۔ پھر بلغ کہا ہے، ابلغ نہیں کہا۔ ابلغ بھی پہنچانے کو کہتے ہیں۔ میں آپ سے کہوں ابلغ سلامی، میرا سلام اپنے دوست کو پہنچا دینا، یہ ٹھیک ہے بالکل، بلغ بھی یہی ہے۔ تو ابلغ کیوں نہیں کہا، بلغ کیوں کہا؟ ابلغ ہے باب افعال، باب افعال یدل علی مرتن، وہ ایک بارگی پہ دلالت کرتا ہے، اور باب تفعیل یدل علی التکرار، اور جو باب تفعیل ہوتا ہے وہ بارگی پر دلالت کرتا ہے۔ اگر علی کی ولایت کا اعلان صرف غدیر میں کروانا ہوتا تو ابلغ فرماتا، بلغ کہہ کے بتا دیا ہے کہ جب تک قیامت نہیں آتی علی علی کراتے رہے۔ اگر کوئی صاحب آج پوچھیں کہ اسلام کو 2 بریکٹوں میں بند کر کے بتائیں تو میں کہوں گا ایک بریکٹ کا نام ہے عشیر اور دوسری بریکٹ کا نام ہے غدیر۔ عشیر سے شروع ہوا، غدیر پہ مکمل ہو گیا، تبھی تو ارشاد ہوا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، یعنی تمام اسلام آ گیا، حجۃ الوداع بھی ہو گیا، سارے احکام اسلام کے 100% آ چکے، مگر اسلام مکمل نہیں ہوا۔ اسلام مکمل ہوا تو ولایت علی سے ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے احکام اسلام کے آپ عمل کر لیں اور صرف علی کی ولایت نہ ہو تو اسلام نامکمل رہے گا، جس طرح اس وقت اسلام نامکمل تھا۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حارث بن نعمان فہری نے یہ کہا کہ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ، ایک سائل نے عذاب مانگا تو اللہ نے عذاب بھی دے دیا۔ عجیب ہے، جب کعبے پہ حملہ ہوا تھا تو ابابیل کی چونچوں میں کنکر دیے تھے، اور جب مولود کعبہ پہ حملہ ہوا تو اللہ نے اپنے کارخانے کا پتھر بھیجا، تو جس کے کارخانے کے کنکر ایٹم بن کے لگتے ہوں اس کے کارخانے کا پتھر کیا بن کے لگا۔ یہاں ایک حارث تھا اور ایک حارث خیبر میں تھا۔ جو خیبر والا حارث تھا وہ اللہ کا دشمن تھا، اور جو غدیر والا حارث تھا یہ علی کا دشمن تھا۔ خیبر والے حارث کو علی نے مارا اور غدیر والے حارث کو اللہ نے مارا۔ گویا اللہ اور علی کا آپس میں ایک کنٹریکٹ ہو گیا ہے کہ تم میرے دشمنوں کو ہلاک کرو، میں تمہارے دشمنوں کو ہلاک کروں۔ پھر حضور نے فرمایا بایعوا علیًا، جب اعلان فرما چکے تو فرمایا کہ علی کی بیعت کرو۔ تو جب سارے اصحاب نے، 1.25 لاکھ اصحاب نے علی کی بیعت کر لی، ساری ازواج نے علی کی بیعت کر لی، تو مدینے میں علی سے بیعت کا مطالبہ بنتا تو نہیں ہے۔ یہ جو علی سے بیعت کا مطالبہ کر رہے ہیں گویا انہوں نے تکمیل اسلام کی سند لی ہی نہیں ہے، انہوں نے اسلام کو مکمل سمجھا ہی نہیں ہے، ورنہ اسلام مکمل ہو نہیں سکتا جب تک علی کی بیعت نہ ہو۔ اس لیے کہ یہ مولا بیعت کے معنی میں ہے، یعنی جو بیعت لینے کے قابل ہو مولا وہ ہے۔ حضور بھی بیعت لینے کے قابل ہیں اور مولا علی بھی بیعت لینے کے قابل ہیں۔ جو بیعت لینے کے قابل نہ ہو اسے مولا نہیں کہتے۔ یہ بھی اذان عالیہ میں محفوظ فرما لیں کہ غدیر میں یہ بھی فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے تمہارے اوپر نعمتوں کو، اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا۔
اسلام دین تمہارا، نعمت میری۔ دین تمہارے سے مراد یہ ہے کہ تمہارے دین میں علی آج آ رہے ہیں، مجھے اللہ کے دین میں تو ہمیشہ سے علی ہے۔ تمہارے دین میں آج علی شامل ہو رہے ہیں۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں تمہارے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ گویا غدیر میں اسلام رضی اللہ عنہ بنا، تو میں جملہ کہوں گا جب اسلام علی کے بغیر رضی اللہ عنہ نہ بن سکا تو علی کا دشمن رضی اللہ عنہ کیسے بنا؟ اس لیے اس غدیر کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس میں باقاعدہ کہا تھا فَقُولُوا بِأَجْمَعِكُمْ، تم سارے کے سارے کہو سمعنا وَأَطَعْنَا سامعین، انا سامعین، انا مطیعین، انا منقدین، کہ ہم سارے کے سارے جتنے کے جتنے ہیں سارے کے سارے سن بھی رہے ہیں، اطاعت بھی کر رہے ہیں اور علی کی پیروی بھی کر رہے ہیں۔ یہ باقاعدہ یہ ہم ہی اکٹھا نعرہ نہیں لگاتے، حضور نے غدیر میں سارے مجمع سے اکٹھا نعرہ لگوایا۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث شریف ہے من قال یا علی مرۃ واحدۃ فثوابہ کثواب 16,000 ختم القرآن انا الذی اختمها، قراءت القرآن انا الذی اختمها۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو ایک مرتبہ یا علی کہے اللہ اس کے نام اعمال میں 16,000 ختم قرآن کا ثواب لکھتا ہے۔ وہ 16,000 اس کے پڑھے ہوئے نہیں بلکہ مجھ امام صادق کے پڑھے ہوئے۔ ایک مرتبہ یا ایھا الرسول بلغ، یہاں یہ معنی بھی سمجھ لیجئے، اگر علی کی ولایت کو کنوے کرانا ہوتا تو یا ایھا النبی کہا جاتا، کیونکہ علی کی ولایت کو کنونس کرانا ہے، اس لیے یا ایھا الرسول کہا گیا۔ رسول ہوتا ہے کنونس کرنے والا، نبی ہوتا ہے کنوے کرنے والا۔ تو جب آخری نبی کو چھوٹ نہیں ہے، آخری نبی فرماتے ہیں کہ میں نے معذرت کی اور اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ فَيَحِلُّ بِي الْقَارِعَةُ، ایسے نہ ہو کہ ابھی قیامت آ جائے، یعنی اگر غدیر کا اعلان نہ ہو تو اللہ کو دنیا کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ کو دنیا کی ضرورت تب ہے، قارعہ تب نہیں آئے گی، قیامت تب نہیں آئے گی جب علی علی ہوتا رہے گا۔ اس لیے کائنات میں علی علی ہونا ضروری ہے تاکہ قیامت جلدی نہ آئے۔ اور جہاں تک تعلق ہے مباہلہ کا، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین ان ھذا لہو القصص الحق۔ پہلے تو یہ نصارہ نجران حضور کے پاس گئے، مسلمانوں کے پاس گئے، ڈائلاگ ہوتے رہے۔ جب ڈائلاگ کافی نہ ہوئے تو اس وقت کہا گیا کہ ہم اپنے بچے لاتے ہیں، تم اپنے بچے لاؤ، ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں، تم اپنی عورتیں لاؤ، ہم اپنے نفس لاتے ہیں، تم اپنے نفس لاؤ، اور پھر مباہلہ کرتے ہیں، اور پھر ہم سارے کے سارے مل کر لعنت کریں گے اللہ کی جھوٹوں پر۔ تو یہاں یہ بات ایک سمجھنے کے قابل ہے، مولانا مودودی نے لکھا، یہ بھی ذرا سمجھ لیجئے غدیر کی بابت کہ الیوم احل لکم الطیبات، کہ آج غدیر کے دن طیبات حلال ہو گئے۔ تو کیا آج تک مسلمان حرام کھا رہے تھے؟ غدیر تک۔ تو اگر مولانا کی بات مانی جائے تو جانور بھی حلال نہیں ہو سکتا جب تک کہ علی کی ولایت کا اقرار نہ ہو۔
اصل معنی یہ ہے کہ الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن نسلیں پاک ہو گئی۔ تبھی تو قرآن کہتا ہے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، غدیر کے دن، آج کے دن یعنی غدیر کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے۔ کافر اس وقت تک امیدوار رہتا ہے دین سے جب تک علی شامل نہ ہو۔ علی اگر دین میں آ جائیں تو کافر نا امید ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم نے ہمیشہ دین میں علی کو رکھا ہے کہ کوئی کافر گھسنے کی کوشش ہی نہ کرے۔ جب نصارہ نجران کے مقابل پہ گئے تو جانے کی سچویشن یہ تھی کہ 2 بیٹے لے کے گئے، حالانکہ ابنا جمع کا صیغہ ہے، ابنا ہوتا تو تثنیہ کا صیغہ تھا۔ مانگے تھے جمع، لے کر حضور جا رہے ہیں 2 تثنیہ، حالانکہ حضرت ابراہیم ماریہ قبطیہ کے بطن مطہر سے جو حضور کے فرزند ہیں وہ زندہ ہیں، اس وقت موجود ہیں، ان کو ساتھ لے کے نہیں گئے۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ بتانا چاہتے تھے کہ جب نبی زادہ علی زادوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو غلام زادوں کی کیا حیثیت ہے کہ وہ علی زادوں کا مقابلہ کریں۔ نساءنا بھی جمع کہا گیا، یہ وہ جمع ہے جس کا مفرد ہے ہی نہیں عربی کے اندر، نساء کا، سورہ نساء بھی ہے قرآن مجید میں۔ نساءنا کہا گیا، 2 عورتیں اور لے جاتے تو جمع کا صیغہ پورا ہو جاتا، اکیلی عورت لے کے گئے تو یہاں پر راویوں نے لکھا کہ جب کسی کے ٹائٹل زیادہ ہوں تو اس پر واحد پر بھی جمع کا صیغہ بولا جاتا ہے۔ آج فاطمہ فاطمہ بن کے نہیں جا رہی تھی، کسی کی بیٹی بن کے جا رہی تھی، کسی کی بیوی بن کے جا رہی تھی، کسی کی ماں بن کے جا رہی تھی، کیونکہ ٹائٹل جمع تھے اس لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ اور انفس مانگے تھے، یہ ایک نفس لے کے چلے گئے۔ ان ابراہیم کان امتاً قانتاً للہ حنیفہ، کبھی کبھی کوئی ایک شخصیت ایسی ہوتی ہے کہ جو پوری امت بن جاتی ہے۔ جس طرح ابراہیم امت ہیں اس طرح کائنات کے نفسوں میں سے علی نفس ہے۔ اور پھر مبالغہ ہے کیا کہ لعنت ہوگی اللہ کی، کریں گے ہم۔ یہ جشن ختم ہونے کے بعد اگر کوئی صاحب اس مائک کو کوٹنے لگ جائیں تو انتظامیہ کہے کہ مائک کا تو قصور کوئی نہیں، قصور تو مولانا کا ہے جنہوں نے تقریر کی ہے یا پڑھنے والوں کا ہے۔ تو ہم تو جو شیعان علی ہیں، ہم تو اللہ کے مائک کا کام کر رہے ہیں، لڑنا ہے تو اللہ کے ساتھ لڑیں گے۔ لعنت اللہ کی ہے، کم کر ہم رہے ہیں، اس لیے کہ مباہلہ کے میدان میں لعنت اللہ کی تھی کہ حضور نے تھی۔ اچھا، حضور اگر اکیلے خود چلے جاتے تو کیا یہ معرکہ فتح نہ ہوتا؟ یقیناً فتح ہو جاتا۔ جو کھاری چشمے میں لعاب دہن ڈال دیں تو وہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ جو دریا کی روانی سے کلمہ پڑھا لے، جو بھاگتے ہوئے جانوروں سے کلمہ پڑھا لے، درخت جن کا کلمہ پڑھے، شاخیں جن کا کلمہ پڑھے، کائنات جن کا کلمہ پڑھے، اگر وہ خود اکیلے چلے جاتے تو کیا یہ معرکہ فتح نہ ہوتا؟ معرکہ تو فتح ہو جاتا، مگر کرائیٹیریا یہ بنتا کہ جو حضور کا مخالف ہے وہ جھوٹا ہوتا ہے، اور جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اس لیے ساتھ علی کو لیا، ساتھ فاطمہ کو لیا، ساتھ حسن کو لیا، ساتھ حسین کو لیا، کہ جس طرح نبی کا مخالف جھوٹا اور ملعون ہے، اسی طرح علی کا مخالف بھی جھوٹا اور ملعون ہے، اسی طرح سیدہ کا مخالف بھی جھوٹا اور ملعون ہے، اسی طرح حسن کا مخالف بھی جھوٹا اور ملعون ہے، اسی طرح حسین کا مخالف بھی جھوٹا اور ملعون ہے۔ برائے خشنودی پنجتن پاک بلند تر صلوات۔
پھر حدیث شریف قصہ میں آپ نے شروع بھی اسی سے کیا. ایک چھوٹے ماحول میں کسی نے دیکھا تھا پنجتن پاک کو، اہل بیت کو، کسی نے نہیں دیکھا تھا. نبی نے سوچا کہ کورڈ ایریا میں تعارف کرایا ہے اہل بیت کا، کیوں نہ ان کورڈ ایریا میں بھی اہل بیت کا تعارف کرا دیا جائے. یعنی گھر میں کرایا ہے تو میدان میں بھی کروا دیا جائے. دراصل یوں اگر کہا جائے کہ آیہ تطہیر تھیوری ہے اور آیہ مباہلہ پریکٹیکل. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مباہلہ کی دعوت دیتے ہیں تو وہ یہ کہہ کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں ان کے پریسٹ پادری، واللہ انی لارا وجوہا لو سأل اللہ ان یزیل جبلا لازالہ اللہ. خدا کی قسم میں اس محمد کے ساتھ ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ اللہ سے کہیں کہ پہاڑ ہٹا دے تو اللہ ان کا کہا نہیں ٹالے گا، پہاڑ کو ہٹا دے گا. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، نبی کو تو دیکھ کر آئے تھے، علی کو تو دیکھ کے آئے تھے، اور فاطمہ تو نقاب میں تھی. اب وہ چہرے کون سے تھے کہ جو اللہ سے چاہے تو پہاڑ ہٹتا ہے؟ وہ چہرے حسن و حسین. اور حضور مباہلہ میں فتح کے بعد یہ فرما رہے تھے، فوالذی نفس محمد بیدہ لو تباہلوا لمسخوا قردۃ وخنازیر. مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر یہ نصارہ نجران میرے اہل بیت کے ساتھ مباہلہ کر لیتے تو یہ انسان نہ رہتے، یا بندر بن جاتے یا خنزیر بن جاتے. تو ہم یا بندروں پہ لعنت کرتے ہیں یا خنزیروں پہ لعنت کرتے ہیں، انسانوں پہ تو ہم لعنت کرتے ہی نہیں ہیں. یہ ہمیں مباہلہ نے بتا دیا. اور جیسا کہ 19 کو رخصتی ہے جناب فاطمہ الزہرا اور علی علیہ السلام، جب رخصتی ہوئی ہے تو 70,000 فرشتہ دائیں طرف چلا ہے، 70,000 فرشتہ بائیں طرف چلا ہے، 70,000 فرشتہ سامنے چلا ہے، 70,000 فرشتہ پیچھے چلا ہے. تو جو شے دلہن میکے سے لے کے جاتی ہے وہ نہ میکے کی ملکیت رہتی ہے نہ سسرال کی ملکیت رہتی ہے. جب جبریل و میکائیل جیسے فرشتے بی بی کی ملکیت بن گئے تو اب بی بی کی مرضی ہے وہ چکی چلوا لیں یا جھولا جھلوا لیں. تو یہ 3 عیدیں اکٹھی آ جاتی ہیں. تکمیل اسلام کی جو عید ہے وہ بھی، رخصتی بھی، اور 24 ذی الحج بھی، یہ تینوں کی تینوں عیدیں جلدی آ جاتی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم غدیر سے بھی سبق سیکھیں اور سچوں کے راستے سے بھی سبق سیکھیں، خود بھی سچ کو پروموٹ کریں اور سچوں کے پروموٹر بھی بنیں. اور جس طرح سادگی کے ساتھ مولا علی و بطول کی رخصتی ہوئی تھی اور شادی ہوئی تھی، اسی طرح سادگی کے ساتھ اللہ ہمیں بھی اپنے بچوں کی شادیاں کرنے کی توفیق خیر نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انکا